بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشان۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جادے کا 13 امریکہ، قسط نمبر 28۔ ناظرین، کھاریاں شہر میں کھاریاں کی پہلی ادبی تنظیم قلم قافلہ کے زیر اہتمام ادبی بہاریں بھی جوبن پڑتی ہیں۔ علامہ انیس لکھنوی میری شاعری کی نوک پلک درست کر دیا کرتے تھے۔ کھاریاں شہر میں ڈاکٹر وزیر آغا اور احمد فراز جیسے عالمی شہرت یافتہ شعراء مشاعروں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ قلم قافلہ کے زیر اہتمام شاعری انتخاب کی اشاعت کا الگ سلسلہ تھا۔ کھاریاں شہر سے پہلا افروزہ اخبار کھاریاں ٹائم اور ادبی ماہنامہ قلم قافلہ کی اشاعت بھی دنیائے اردو ادب میں میری پہچان ہے۔ اردو ادب اور وطن سے محبت کا جذبہ عروج پر تھا، لیکن مقدر میں ہجرت تھی۔ حالات نے پلٹا کھایا اور میں دیش سے پردیش چلا آیا۔ امریکہ جہاں کی نہ تو زبان میری تھی اور نہ معاشرتی رکھ رکھاؤ، ہاتھ میں قلم تھا اور شعور میں زندگی کی بہاریں۔ سیر و سیاحت کے ویزے پر آیا تھا، حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ وطن واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم تھی اور نہ کوئی ہنر، قیام بھی غیر قانونی تھا۔ میں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کرتا کہ ہم پاکستانی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، خاندانی خون کی مہک ہمارے ساتھ ہمارے شعور میں مہکتی رہتی ہے۔ یعنی ہم اپنے خاندانی روایات اور خصلتیں نہیں بھول پاتے، یہاں تک کہ گرین کارڈ بھی مل جائے تو بھی خاندانی وقار کو نظر انداز نہیں کرتے۔ لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی اقدار اور وقار کو بھول کر خود کو امریکی صدر اوباما کا دودھ شریک بھائی سمجھنے لگتے ہیں۔ مزدور کا حق مارنا تو ان کی شان ہوتی ہے، اور وہ اپنے کام اور کاروبار کے لیے ایسے غیر قانونی قیام پذیر اور مجبور بے سہارا لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ اگر زبان بے لگام ہو جائے تو دیسی اوبامے دھمکی دیتے ہیں کہ وہ ان کی شکایت کر دیں گے۔ یہ دیسی اوبامے یہ خود پرست معمولی باتوں پر اتنی بدتمیزی میں اپنے ملازمتوں سے پیش آتے ہیں کہ اچھے بھلے خاندان کے مجبور لوگ خون کے عنصر ہوتے ہیں۔ لیکن میں خوشبخت تھا۔ امریکہ میں اپنے قیام کے دوران بھی ایک دیسی کا ملازم تھا۔ میں بے زبان تھا، لیکن 7-11 کے مالک امجد چودھری میری زبان تھے۔ داناؤں نے کیا خوب کہا ہے کہ مصائب ٹوٹ پڑنے سے قبل آدمی زندگی کے آرام اور آسائش کی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ کسی چیز کی قدر و قیمت اور افادیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاس نہ رہے۔ امریکہ میں قیام کے چند ماہ بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ اپنے وطن میں بھوک اور پیاس سے مر جانا پردیش کی شاہی زندگی سے لاکھ بہتر ہے۔ لیکن جب اپنے دیش میں دیش والے ہی زندگی جینے کا حق چھین لیں تو ہجرت مجبوری بن جاتی ہے۔ امریکہ میں اپنے قیام کے دوران میں نے جو کیا یا میرے ساتھ جو ہوا وہ میں تحریر میں بیان کروں تو داستان بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میری کوشش ہے کہ کم سے کم لکھوں، اور وہ لکھوں جو امریکہ میں میرے مذہب، خاندان اور قومیت کی پہچان ہے۔ اسٹور میں شفٹ کے دوران ایک جوڑا کام سے چھٹی کے بعد ٹکٹ لاٹری کھیلنے آیا کرتا تھا۔ ایک شام دونوں آئے، انہوں نے $10 کا لاٹری ٹکٹ لیا، ٹکٹ اسکریچ کیا اور مجھے کہا کہ ہم $10 جیتے ہیں، یہ کیش کر کے ہمیں ایک اور ٹکٹ دے دیں۔ میں نے ٹکٹ دے دیا، مصروفیت کی وجہ سے ٹکٹ لاٹری مشین کو نہیں دکھایا۔ انہیں $10 کا ٹکٹ دے دیا اور دونوں چلے گئے۔ کسٹمر سے فارغ ہوا تو ٹکٹ مشین کو دکھایا، مشین نے ٹکٹ نہیں لیا، تو میں نے غور سے دیکھا اور ٹکٹ کو اسکریچ کیا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کورین جوڑی نے جلدی میں لاٹری ٹکٹ پورا اسکریچ نہیں کیا تھا، وہ $10 نہیں بلکہ $10,000 جیتے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں سوچتا رہا، ایک میں تھا اور اوپر خدا تھا۔ $10,000 میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اگر میں چاہتا تو ٹکٹ جیب میں رکھ لیتا اور صبح لاٹری آفس سے کیش کروا لیتا۔
لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ جیتنے والے بھی میری طرح پردیسی تھے۔ میں نے چودھری امجد صاحب کو رات گئے فون کیا اور فون پر بتا دیا تو وہ کہنے لگے ٹکٹ کیش دراز میں رکھ لیں، صبح آ کر میں دیکھ لوں گا۔ صبح سویرے کافی لینے آئے ہوئے پولیس آفیسر جو میرے بے تکلف دوست سے اسے بھی رات کی کہانی سنائی تو وہ میرا منہ دیکھنے لگا، شاید سوچ رہا تھا کیسا پاگل پاکستانی ہے جو لاٹری جیتا ہے اسے علم ہی نہیں، وہ $10 کا لاٹری ٹکٹ لے کر چلا گیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں، پھر بھی یہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے۔ پولیس آفیسر کہنے لگا تم اس جوڑے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ریگولر کسٹمر ہے۔ کہنے لگا جب وہ آئے تو مجھے فون کر دینا۔ پولیس آفیسر کے جانے کے بعد میں نے ڈیلی سیلم نیوز کے نیوز رپورٹر کو بھی فون پر بتا دیا۔ اس نے بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جب آپ اس جوڑے کو اسٹور میں بلائیں تو مجھے فون کر دینا، میں بھی آ جاؤں گا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔